Mandya for a program, and the media asked me what my experience was at the SAARC conference, and I said that, I disagree with Manohar Parrikar sir's comment that Pakistan is hell. It's not hell, and Pakistanis are just like us, and we were treated very well, and that is a fact, and that is the truth. And I'm not going to succumb to some kind of pressure or these tactics and, bow down to pressure and get, I'm not afraid. I'm not afraid to speak my mind. کہ بھارت میں سچ بولنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ بہت سارے لوگ کشمیر کے معاملے پر سچ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں، دانش کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ایک فنکارہ کے ساتھ ہوا جنہوں نے اسی طرح کی بات کی، انڈیا کے مظالم کے اوپر سوال اٹھایا۔ ہلالی صاحب، یہ رمیا جو ہیں، یہ فنکارہ ہیں، انہوں نے سوال اٹھا دیا بھارت کے اوپر، تو ان کے اوپر کیس اور غداری اور یہ تمام چیزیں۔ کیا انڈیا اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کہتا ہے، سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، کیا واقعی میں ہے؟ یہ سیکولر سٹیٹ کیسا ہوا ہے جی؟ سب لوگوں کو کہا جاتا ہے تم جلدی سے مانو کہ گائے جو ہوتی ہے تمہاری ماں ہے، اور اگر گایوں کے خلاف تم نے کچھ کیا تو اٹ از ایکویولنٹ ٹو ریپ۔ یہ چیف منسٹر آف اے اسٹیٹ ان انڈیا یہ کہا ہے کہ گایوں کو، مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو بھی ماں ماننا چاہیے گائے کو، اور اگر آپ نے ٹھیک طریقے ان کی عزت نہیں کی تو اٹ از یو آر گلٹی آف اے کرائم ایکویولنٹ ٹو ریپ۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ٹیرر، یہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے۔ سیکولر ہوتا تو اس قسم کے رائٹس، اور ایک آدمی جو زہریلا اینٹی مسلم موڈی، آپ کمال کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں یہ سیکولر سٹیٹ ہے، نام نہاد کا سیکولر سٹیٹ ہے۔ اور یہ ایکٹریس کو میرے خیال میں ہم لوگ سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئی اور دیکھا کہ پاکستان از ناٹ جہنم، اور یہ بیچاری نے جا کے کہا اٹ از ناٹ ہیل، اور اس کے خلاف پھر سیڈیشن کیس آ گیا۔ یہ موڈی جو ہے، آئی کانٹ ٹیل یو، ہمارے وہاں تو ہم یہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہندوستان نے ان کو الیکٹ کر کے آفس میں لیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو ہلالی صاحب، جس طرح کا وہاں معاملہ لگ رہا ہے، یہ بغاوت کا مقدمہ کر دینا ایک ایسی خاتون پہ صرف جس نے اتنا کہا کہ پاکستان میں مہمان نوازی بہت ہوتی ہے، ایسے میں وزیر اعظم وہاں کے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سارک کی سمٹ میں آئیں گے یا نہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں آئیں گے، اور میرے خیال میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ ساک از ان اے کوما، ساک ختم نہیں ہوا ہے مگر اٹس ان اے کوما، اور جب تک موڈی ہے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کشمیر پہ سیمینار کیا، ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن گیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے جو یونین کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کشمیر کے حق میں بات کی، ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن گیا۔ یہ اپنی رائے کا اظہار کرنا جو ہے، یہ بھی بغاوت کا مقدمہ، اور انڈین سوسائٹی میں سے اس اداکارہ کے حوالے سے کو بہت زیادہ باتیں حمایت میں نہیں آئیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا معافی مانگو یا پاکستان چلی جاؤ۔ یہ قوت برداشت اتنی کم کیوں ہو گئی ایک ہندوستانی سوسائٹی میں؟ ویری گڈ کوشچن۔ اس لیے کہ میرے خیال میں تنویر صاحب، دا ڈیمنائزیشن آف پاکستان ایک بڑا نیسیسٹی ہے، ایک بڑا میجر پلانک ہے ہندوستان کے پالیسی پہ۔ اگر آپ پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ڈیمنائز کرنا ہے۔ اور یہ کیوں جا رہا ہے دبئی، یہ کیوں جا رہا ہے سعودی عربیہ اور ادھر سے تمغہ حاصل؟ آئسولیٹ پاکستان، ڈی سٹیبلائز پاکستان، ویکن پاکستان، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تنویر صاحب، آپ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ جس طریقے سے وہاں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، کیا صرف اور صرف یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر کچھ ساکھ بہتر ہو سکے؟ نہیں تو اگر پاکستان واقعی میں جہنم ہوتا تو نریندر مودی صاحب سرپرائز وزٹ پہ کیوں آئے تھے لاہور کے، جب جاتی عمرہ بھی گئے تھے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رمیا نے بات یہ کہی، اس کو جب کہا بی جے پی کے لوگوں نے کہ آپ معافی مانگو یا پاکستان چلے جاؤ، اس نے کہا دیکھو، میں نے کوئی پاکستان کی حکومت پہ بات نہیں کی، پاکستان کی پالیسیز پہ کمنٹ نہیں کیا، میں نے یہ کہا ہے کہ میں اسلام آباد گئی تھی ایک سارک کے ایونٹ میں، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، اور وہاں جانا جہنم جانے کے مترادف نہیں ہے۔ پاکستانی سوسائٹی ایک بہتر لوگوں کی سوسائٹی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ رائے نہیں بدل سکتی۔ آج بی بی سی کی ویب سائٹ پہ انیل کپور کا ایک انٹرویو چھپا ہے۔ انیل کپور نے کہا ہے کہ میں ترس رہا ہوں پاکستان جانے کے لیے، جس دن پاکستان جاؤں گا وہ میری زندگی کا
बड़ा अहम दिन होगा। ये जो लोग हैं, मोदी के जो ख्यालात हैं, जो इंतहा पसंदों के ख्यालात हैं, वो आम लोगों के ख्यालात नहीं हैं। एक पाकिस्तान वो है जो भारतीय शहरियों को मीडिया में दिखाया जाता है, एक पाकिस्तान वो है जब वो पाकिस्तान आते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर देखते हैं और हैरान होते हैं कि ये उस तरह का पाकिस्तान नहीं है जिस तरह का बीजेपी कहती है, मोदी कहता है या उनका मीडिया उनको बताता है। ठीक है, ये तमाम चीजें हमारे सामने, बस अनिल कपूर साहब को भी ये बयान देने पर बगावत का मुकदमा ना लगा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, जिस तरह के वहाँ इंटॉलरेंस पाई जाती है पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर डेफिनेटली यही बयानात बहुत आते हैं। लेकिन जाते जाते